الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، جن بھی انسان کی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک قسم کی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے۔ بنی آدم یعنی بنی نوع انسانوں کی طرح ذی عقل اور روح و اجسام والی ہے۔ انسانوں کی طرح ان کی بھی نسل بڑھتی اور پھلتی پھولتی ہے، کھاتے پیتے ہیں، جیتے مرتے ہیں، مگر ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، ان کی عمریں ہزاروں سال ہوتی ہیں۔ جنات میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مگر ان کے کفار انسانوں کی بنسبت بہت زیادہ ہیں۔ ان کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں، البتہ ان میں فاسقوں اور بدکاروں کی تعداد بنسبت انسان بہت زیادہ ہے۔ شرعی جنوں کو شیطان کہتے ہیں، ان کا سرغنہ ابلیس ہے جو سب سے پہلے جن مارج کے پوتے کا بیٹا ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں وہ ملعون قرار ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ مردود کر دیا گیا۔ قیامت تک کے لیے اسے مہلت دی گئی۔ اسے اس قدر مہلت دینا اس کے اکرام کے لیے نہیں بلکہ اس کی اس قبلہ شفقت اور عذاب کی زیادتی کے لیے ہے۔ پیارے دوستو، ہم روزانہ کی بنیاد پر روزانہ سوشل میڈیا پر پروگرامز دیکھتے رہتے ہیں یا ہمارے پاس کے کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں بچے میں، فلاں شخص میں یا فلاں عورت میں جن آ گیا ہے، اس نے کسی ویرانے سے سفر کیا تھا یا کسی کھنڈرات نما مکان میں داخل ہوا تھا تو وہاں جنات کا بسیرا تھا۔ عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ ویرانے میں، کھنڈرات میں یا پھر قبرستانے کے اندر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اور پیارے دوستو، یہ بات بھی سنی ہے کہ جنات جو ہے وہ انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور پیارے دوستو یہ بات قرآن حکیم سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں جنات کے حوالے سے ایک پوری سورت نازل کر دی گئی ہے، تو اس لیے جنوں کی مخلوق کے حوالے سے انکار تو کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ پیارے دوستو، جس انسان میں جن آتا ہے تو علاج معالجے کے لیے عاملوں کا رخ کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر عورتوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ کسی عامل کے پاس علاج معالجے کے لیے جاتی ہیں، اور اسی دور میں اچھے اور صحیح قسم کے جو پیر ہیں وہ بہت کم نظر آتے ہیں۔ علاج معالجے والے، تعویذ گنڈے والے جو لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں 2 نمبر جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جنات نکالنے کے لیے ہزاروں روپیوں کی ڈیمانڈز کرتے ہیں، اور حقیقت میں جو علم والے جو لوگ ہوتے ہیں پیسوں کے لیے کبھی کام نہیں کرتے ہیں۔ سو پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے شخص کا انتخاب کریں جو صحیح اللہ والا ہو، اس کام کو بہتر طریقے سے کر سکے، اور ایسے لوگوں سے بچیے جو مار پٹائی کے ذریعے جنات کو نکالنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف انسان کو تکلیف دینے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر صحیح طریقے سے کسی کے پاس علم ہو تو وہ صحیح طریقے سے علاج بھی کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، جنات کی عموماً خوراک کیا ہے اور راستے میں چلتے ہوئے آپ کو کس چیز سے اجتناب کرنی چاہیے، کیونکہ راہ چلتے بھی آپ کو جنات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے، ایک ذاتی طور پر یہ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ نماز پڑھتے شخص میں جب جن آ گیا تو کیا ہوا، آج کے اس ویڈیو میں اس نوجوان کا واقعہ بھی بتائیں گے۔ سو پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ پیارے دوستو، فرشتوں کی طرح جنوں میں بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ جو چاہے شکل بن جائیں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ ان میں سے کسی کے پر بھی ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، اور بعض انسانوں کی طرح رہتے ہیں، لیکن اکثر ان کی رہائش کا بیابان اور مکان اکثر جنگل اور پہاڑ ہوتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں سفر کرتے وقت جب رات ہو جاتی تھی تو مسافر اپنے علاقوں کو جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جایا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے دنیا میں جن آباد تھے جن کی آگ سے تخلیق ہوئی تھی، اور انہوں نے دنیا میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا کہ ان کی حکومت جنوں پر تھی۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عبادت گاہ ہیکل بنوائی تھی وہ جنوں نے ہی بنوائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں میں کوئی شخص نہیں جس کے پاس ہمذات جن اور ہمذات فرشتہ نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور وہ ہمذات شیطان مسلمان ہو گیا ہے، لہٰذا وہ مجھے سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں کہتا۔ بحوالہ مسلم شریف۔ جس زمین پر آج ہم زندگی گزار رہے ہیں اسی پر وہ بھی رہتے ہیں۔ ان کی رہائش اکثر خراب اور گندگی والی جگہ ہوتی ہے، مثلا بیت الخلاء یا گندگی والی جگہ وغیرہ پر۔ اس لیے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں پر داخل ہوتے وقت اعصاب اپنانے کے لیے کہا ہے، یعنی دعاؤں اور اذکار کا ذکر کیا ہے۔ قبرستان اور ویران جگہوں پر بھی ان کا ڈیرا ہوتا ہے، اور اسی طرح گھروں کی چھتوں پر بھی مخلوق رہتی ہے۔ اسی لیے شام کے وقت سورج غروب ہونے کے وقت چھوٹے بچوں کو چھتوں پر چھوڑنے سے منع فرما گیا ہے۔ اور پیارے دوستو، اسی طرح سے آپ کو بتاتے چلیں کہ جنات کی خوراک کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ جنات کی خوراک میں ہڈی اور گوبر وغیرہ شامل ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ راستے میں پڑی ہوئی ہڈی اگر آپ کو نظر آتی ہے یا راستے میں پڑا ہوا گوبر ہے تو آپ اسے پاؤں سے ٹھوکر کبھی نہ ماریں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جنات کے بچے خوراک کے طور پر ہڈی وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر آپ نے ٹھوکر ماری تو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پیارے دوستو، مختلف اسکول میں جانے والے بچے بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، یا دوپہر کے وقت سنسان جگہوں پر جانے یا مغرب کے بعد چھوٹے بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بچے ویران جگہوں پر مختلف پارک میں جاتے ہیں، وہاں جنات ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، اسی حوالے سے عموماً عورتیں کالا ٹیکا لگانے کی کوشش کرتی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کالا ٹیکا لگانے سے جنات کا اثر نہیں ہوتا، تو یہ تو بالکل غلط ہے، یہ ہندوؤں کے رسم و رواج میں آتا ہے۔ اور پیارے دوستو، اسی طرح کا ایک واقعہ ہماری نظروں سے گزرا ہے جس کی تصدیق کے حوالے سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک نوجوان شخص ایک ویران جگہ پر نماز پڑھ رہا تھا کہ نماز پڑھتے پڑھتے اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور اسے تکلیف ہونا شروع ہو گئی، لیکن وہ لڑکا اپنی نماز کو جاری رکھتا ہے اور اپنی نماز کو وہ مکمل کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ جن اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ شیطان یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ اپنی نماز مکمل نہ کر سکے، اس سے نماز چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ پر پختہ یقین رکھتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی نماز میں مشغول رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ جن اور وہ بڑے ہی اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ سو پیارے دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہمیں شیطان سے بچاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی پنجگانہ نماز ادا کریں تاکہ اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کو حاصل کر سکیں۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔